الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. قابل احترام دوستو بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں ہماری یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی شان کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی تھی کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی عبادت کو اور خصوصی طور پر صحابہ کے رکوع اور سجدے کو قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا اور اخلاص کا سرٹیفکیٹ بھی عطا فرمایا. آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں مثلہم فی التوراۃ، کتاب اللہ رب العزت نے اتاری ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، جس کا نام تورات ہے، لیکن اس میں اصحاب محمد کا تذکرہ ہے. آپ اندازہ لگائے صحابہ کرام کا کتنا بڑا مقام ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں بھی صحابہ کرام کا تذکرہ ہے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ، کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اس میں بھی اصحاب محمد کا تذکرہ ہے. اللہ کے حبیب کا تو تذکرہ ہے ہی، اللہ کے حبیب کے عاشقوں کا اور غلاموں کا بھی اس میں تذکرہ ہے. اور کیا تذکرہ ہے وہ اللہ نے بیان کیا. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تذکرہ تورات کے اندر ہے. اور آگے کا زرع اخرج شطأہ جو آگے اللہ نے بیان کیا، یہ تذکرہ اللہ رب العزت نے انجیل کے اندر بیان فرمایا ہے. زرع اخرج شطأہ سے اس میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کے 3 دور بیان کیے ہیں. پہلا دور مکی دور، مکہ مکرمہ کا دور، دوسرا دور مدنی دور ہے، اور تیسرا فتح مکہ کے بعد کا دور ہے. مکی دور ابتدائی دور تھا، کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، جس طرح سے دانہ زمین میں بویا گیا اور جب وہ تیار ہوتا ہے تو وہ زمین کو پھاڑ کر ہلکی سی کومپل نکلتی ہے کہ اگر ہاتھ بھی لگ جائے تو وہ ٹوٹ جائے، اتنا کمزور ہوتا ہے. صحابہ کرام کا مکی دور بھی مظلومیت کا دور تھا، بڑے بڑے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے، وہ باندھی تھی، آزاد عورت نہیں تھی. ابو جہل ملعون کو جب پتہ چلا کہ زنیرہ نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور محمد کی غلامی کے اندر آ گئی ہے، تو اس نے اس قدر ظلم کیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ 200 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل نے زنیرہ کو بلایا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر آئی. اس نے ابو جہل مردود نے حضرت زنیرہ کی آنکھوں پر گھونسے مارے، جس کی وجہ سے دونوں آنکھیں پھوٹ کر باہر نکل گئی اور خون اتنا نکلا جس کی کوئی حد نہیں. ایسے حال میں بھی انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، ایمان کے اوپر جمی رہی. جب یہ بات ہوئی تو بجائے رحم آنے کے، دیا کھانے کے، وہ بدبخت ہنسنے لگے اور کہنے لگے ہمارے بتوں نے اور ہمارے معبودوں نے اس کی آنکھیں چھین لی. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
تمہارے بت نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ تو میرے اللہ کی مرضی کی بات ہے، چاہے تو آنکھیں دے چاہے تو واپس لے لے۔ ابھی یہ جملے کہے تھے، رب ذوالجلال نے اپنی قدرت کاملہ سے آنکھوں کو بالکل درست کر دیا اور آنکھیں واپس آ گئی اور آنکھوں سے دکھائی دینے لگا۔ یہ مظلومیت کا دور، مکہ مکرمہ میں ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام کو ستایا گیا، بڑے بڑے صحابہ کرام کے اوپر ظلم ہوا۔ وہ 70 صحابہ کرام یعنی 70 صحابہ کرام جو کبھی کوئی باندی تھی، کوئی غلام تھا، آزاد کوئی نہیں تھا، وہ 70 صحابہ کرام ہیں جن کو تپتی دھوپ میں لٹایا جاتا تھا، زیرہ پہنائی جاتی تھی، پتھر رکھا جاتا تھا۔ ہم تو ایک دو صحابہ کرام کے واقعات پڑھتے ہیں، ایسے 70 صحابہ کرام تھے۔ آل یاسر کے ساتھ اس قدر ظلم ہوا ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر والوں کے ساتھ ان کا لقب ہی پڑ گیا اہل بیت اسلام۔ یہ مسلمان گھرانہ نہیں ہے، یہ اسلام کا گھرانہ ہے۔ ظلم اس قدر ان کے اوپر ہوئے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ضعیف اور بوڑھے ہیں، ان کی بیوی محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ضعیف اور بوڑھی ہیں، ان کے بیٹوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تکلیف کو برداشت کرتے کرتے شہید ہو گئے اور انتقال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن یاسر، ہم نے حضرت عمار بن یاسر کا نام سنا ہے، حضرت عمار کے بھائی حضرت عبداللہ تھے جو حضرت عمار کے چھوٹے بھائی تھے، وہ بھی بالکل اسی طرح تکلیفیں سہتے سہتے شہید ہو گئے اور اللہ کے پاس چلے گئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ظلم ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو جہل ملعون نے بہت برا بھلا کہا اور بہت بھدی گالیاں بکی، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلٹ کر کوئی جواب نہ دیا۔ اس کو غصہ آیا، 2 اونٹ منگوائے، ایک اونٹ کے ساتھ حضرت سمیہ کا ایک پیر باندھا گیا، دوسرے اونٹ کے ساتھ دوسرا پیر باندھا گیا، دونوں اونٹوں کو الگ الگ چلا دیا گیا، اور ملعون کے ہاتھ میں برچھی اور بھالا تھا، اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر مارا، جس سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس قدر ظلم برداشت کیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو نہیں چھوڑا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، لیکن اللہ نے ان کو زندگی دی تھی، لہذا ان تکلیفوں میں ان کا انتقال اور ان کی شہادت نہیں ہوئی۔ یہ آل یاسر کے ساتھ انہوں نے اس طرح سے ظلم کیا ہے۔ پھر جب دیکھا کہ اس قدر ظلم کرنے کے باوجود بھی اسلام پھیل رہا ہے، نبی کے غلام بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس قدر ظلم کرنے کے باوجود، اس قدر سختی کرنے کے باوجود جب یہ حال ہے تو ان لوگوں نے مل کر متفقہ فیصلہ کیا کہ کیا کرو، ایک عہد نامہ ایگریمنٹ لکھو، اس کے اندر یہ لکھو کہ آل ہاشم سے، بنو ہاشم سے بائیکاٹ کر دیا جائے، نہ کوئی ان سے بات کرے، نہ ان کی بات کا جواب دے، نہ ان کی لڑکیوں کو اپنے گھروں میں شادی کر کے لائے، نہ اپنی بیٹیاں دے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھ پر کوئی سودا بھی نہ کرے۔ یہ معاملہ بنا۔ بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اور بنو ہاشم میں بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن نبی کی قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے وہ سارے کے سارے لوگ ایک گھاٹی میں چلے گئے جس کا نام ابو طالب کی گھاٹی یعنی شیاب ابی طالب ہے۔ 3 سال کا زمانہ وہاں پر گزارا۔ اناج جو تھوڑا سا گھر میں تھا وہ لے کر گئے تھے، جو تھوڑی بہت کھجوریں تھی وہ لے کر گئے تھے، سب ختم ہو گیا۔ 3 سال کا زمانہ انہوں نے درختوں کے پتے چاپ کر گزارا ہے۔ اسی عرصے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات کے وقت میں مجھے پیشاب کی حاجت ہوئی، میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا، جب پیشاب کر رہا تھا کسی چیز کے کھنکنے کی اور بجنے کی آواز آئی، میں پیشاب سے فارغ ہوا، میں نے ہاتھ ڈال کر دیکھا، چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا، وہ ناپاک ہو چکا تھا پیشاب کی وجہ سے، اس کو دھو کر پاک کیا،
آگ جلائی، اس چمڑے کو جلایا، اس سے جو راکھ بنی وہ پانی کے اندر ڈالا اور ڈال کر اس کو پیا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العزت سے بات کی، میرے مولا تو دیکھ رہا ہے نا، اس حال میں بھی ہم نے تیرے نبی کے کلمے کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام پر جو پہلا دور مکی دور گزرا نا، وہ مظلومیت کا دور گزرا، زبردست ظلم ڈھائے گئے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس طریقے سے ستایا گیا، جو بس میں تھا سب کچھ کیا، جس طرح سے بھی اللہ کے حبیب کو تکلیف پہنچا سکتے تھے انہوں نے تکلیفیں پہنچائی ہے۔ صحابہ کرام کو ستایا جا رہا ہے۔ وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، وہ روم کے نہیں ہیں، وہ موصل کے ہیں، لیکن موصل کے اوپر روم والوں نے حملہ کیا اور جو بچے اور جو عورتیں ہاتھ لگی ان کو غلام اور باندیا بنا کر اپنے یہاں کام کے لیے لے گئے۔ جب یہ روم کے اندر تھے، غلام بن کر رہ رہے تھے، مکہ کا ایک بندہ گیا، اس نے جا کر ان کو خریدا، یہ مکہ کے اندر آئے اور آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زیادہ ستایا گیا۔ ہر صحابی کی، جتنے بھی صحابہ کرام ایمان میں داخل ہوئے مکہ مکرمہ کی زندگی میں، ہر صحابی کی قربانیوں کی تاریخ بھری ہوئی ہے، جو انہوں نے قربانیاں دیے۔ صدیق اکبر کا اتنا بڑا اعزاز اور مقام تھا مکہ والوں کی نگاہ میں، لیکن کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس قدر مارا گیا کہ 3 دن تک مسلسل بے ہوش رہے، ہوش نہیں آیا ہے۔ اس طرح سے ظلم ڈھاتے تھے، اس طرح سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا تھا، صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے حبیب کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کبھی دار ارقم میں جا کر چھپ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی نخلستان میں یعنی کھجوروں کے باغ میں جا کر ملاقات کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب سے ملنا نہیں چھوڑ رہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی دوسرے ملک کے رہنے والے تھے۔ جب یہ آئے ہیں، ان کے خاندان میں، ان کے قبیلے میں سردار کی حیثیت سے تھے، جو کہتے تھے پتھر کی لکیر مانا جاتا تھا، ان کی بات کے آگے کوئی بول نہیں سکتا تھا، اتنے بڑے مقام والے۔ جب مکہ مکرمہ میں آئے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھ پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو کر جانے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ کہاں جا رہے ہو؟ پیارے آقا، میرا خاندان، میرا قبیلہ میری بات مانتا ہے، میں ان کا سردار ہوں، میرا بڑا احترام کرتے ہیں، میں ان کو دین کی دعوت دوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔ جب وہاں پر گئے ہیں، لوگوں نے استقبال کیا، لوگوں نے استقبال کیا، وہ وہاں پر پہنچے، اس کے بعد لوگوں نے جاہلیت کی رسم کے مطابق جب سلام کیا تو حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس طرح سے سلام نہ کرو، بلکہ جنت والا سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو کہنے لگے، کیا تم بھی بے دین ہو گئے ہو؟ تم بھی بے دین ہو گئے ہو؟ تم بھی پھر گئے ہو؟ کہا میں پھرا نہیں ہوں، پہلے پھرا ہوا تھا، پہلے بے دین تھا، اب بادین بن گیا اور دیندار بن گیا ہوں۔ ان کے سامنے جب کلمہ پیش کیا، جو اتنی عزت کرنے والے تھے، انہوں نے اس قدر ظلم کیا کہ مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضرت مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ طائف کے ہیں، وہ کلمہ پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے۔ کلمہ پڑھ کر جب واپس جانے لگے، اللہ کے حبیب نے منع فرمایا کہ طائف والوں نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا میں جانتا ہوں، لہذا تمہارے ساتھ زیادہ ظلم ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں شہید کر دیں، لہذا تم نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا، پیارے آقا، میں جنت میں جاؤں اور میرا قبیلہ جہنم میں جائے، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ کے حبیب نے اجازت دی، وہ وہاں پہنچے، انہوں نے دعوت دی، ان کا گلا دبا دیا، لوگ ان کے سینے کے اوپر چڑھ گئے، جب تک ان کی سانس ختم نہیں ہوئی اور سانس بند نہیں ہوئی تب تک نہیں چھوڑا، اسی حال میں شہید ہو گئے۔ کیا کیا داستانیں بیان کی جائے۔ مکے کے پہاڑ گواہ ہے صحابہ کرام کے قربانی کے، مکے کے گلی کوچے گواہ ہے۔
یہ پہلا دور تھا صحابہ کرام کا کہ جس میں مظلومیت ہی ظلم ڈھایا جا رہا تھا. اب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے وہاں کچھ سکون ملا, وہ راحت کی سانس وہاں پر لی. اب وہاں جانے کے بعد بھی حالات تو آئے لیکن ایسے حالات نہیں آئے, لہذا وہاں پر صحابہ کرام نے دین کی دعوت کو عام کیا, مستقل جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلنے لگی, اعلاء کلمت اللہ کی محنت ہونے لگی, اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے کلمے کی طرف بلانے کے لیے عمومی طور پر ایک فضا قائم ہوئی. اور اس کے بعد یہ مدینہ منورہ کا دور جو صحابہ کرام تھا وہ سکون والا تھا. اگرچہ کچھ حالات آتے رہے, شاید کوئی سال خالی گیا ہو جس میں کوئی بڑا غزوہ نہ ہوا ہو, کوئی بڑی لڑائی نہ ہوئی ہو, لیکن پھر بھی کافی حد تک ان کو سکون ملا. پھر تیسرا دور صحابہ کرام کا آیا, یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا تیسرا دور آیا. وہ تیسرا دور کون سا آیا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا کے نظارے اللہ نے دکھائے, اور یدخلون فی دین اللہ افواجا کے نظارے دکھائے. لوگ مسلمان بن رہے, اسلام ایسا تناور درخت بن گیا جس کی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے ملکوں سے لوگ آ رہے, دنیا سے کھینچے لوگ آ رہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ماحول بنا. صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں اور اللہ نے اس کا تذکرہ انجیل کے اندر فرمایا ہے. یہ صحابہ کرام کی شان ہے, اور صحابہ کرام کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں. جس طرح سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے منتخب شدہ ہوتے ہیں, کوئی بندہ مجاہدہ کر کے, قربانی دے کر, عبادت کر کے نبی نہیں بن سکتا. نبی اللہ بناتے ہیں تو بنتا ہے, اللہ کی چاہت ہوتی ہے, اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتے. اس طرح سے کوئی صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بن سکتا. جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خدائی انتخاب ہیں, بالکل اسی طرح اصحاب محمد اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی خدائی انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ہم دنیا کے اندر امتحانات دیکھتے ہیں, کالج کے اندر, یونیورسٹی کے اندر, اسکول کے اندر, مدرسے میں, مکتب کے اندر, وہاں استعداد کا, صلاحیت کا, معلومات کا, یادداشت کا امتحان ہوتا ہے. اور یہاں اصحاب محمد میں داخلہ لینا ہے, میرے نبی کے عاشقوں میں آنا ہے, تو امتحان کا انداز اللہ نے انوکھا بنا دیا, بڑا نرالا انداز بنا دیا کہ تمہاری صلاحیتیں یہاں نہیں دیکھی جائے گی, تمہارا مال یہاں نہیں دیکھا جائے گا, یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم سماج کے چودھری ہو, بڑے ہو, کیا ہو, یہ نہیں دیکھا جائے گا. یہاں کیا دیکھایا جائے گا؟ یہاں تمہارے دل دیکھے جائیں گے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. اللہ نے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا, دل چیک کیے گئے, دل پرکھے گئے اور دل کو ٹٹولا گیا. یہ دل اس قابل ہے کہ اس میں نبی کی محبت رکھی جائے, توحید جیسی عظمت رکھی جائے, دین کے موتی ان کے اندر رکھے جائے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ حالات کے بدلنے پر موتیوں کا رنگ بدل جائے گا, توحید کا اثر بدل جائے گا, کہیں ایسا تو نہیں ہے. امتحان لیا گیا دلوں کا. ایک ایک صحابی کے دل کو اللہ نے چنا ہے اور دامن مصطفیٰ کے اندر ڈالا ہے. ہر صحابی کو اللہ رب العزت نے چنا ہے. مکہ مکرمہ کا بڑا حسین خوبصورت نوجوان ہے جس کا نام ہی پورا بدل گیا. اصلی نام لوگ بھول گئے اور اس کا نام ابو لہب پڑ گیا. شرارے والا بندہ. اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا, ایسا لگتا تھا جیسے اس کے چہرے میں آگ روشن ہو. اتنا حسین خوبصورت تھا. لیکن کیا ہوا؟ وہ حسین بندہ آیا اور صفا کے دامن کے اندر, صفا پہاڑی کے دامن کے اندر فیل ہو گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا اور لوگوں کو دعوت دی. سب سے پہلے نبوت کی بیزاری کرنے والا اور نبوت سے دور بھاگنے والا جو بندہ تھا وہ ابو لہب تھا. اس نے کہا تھا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد, اے محمد کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟
नबूवत से बेजारी का ऐलान सबसे पहले उसने किया, वो फेल हो गया अल्लाह के इम्तिहान में। और एक मक्के का ताजिर है, बहुत बड़ा ताजिर है, मक्के में उसका भी बड़ा मकाम है, वो इम्तिहान देने के लिए आ रहा है, असहाब मोहम्मद का दाखिला लेने के लिए आ रहा है, इम्तिहान लेने के लिए नबी के पास आया है, नबी की खिदमत में हाजिर हुआ है। नबी जी क्या फरमा रहे हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, अगर आप अल्लाह के नबी हैं जैसा आपका कहना है तो मैं आपका गुलाम हूँ, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता हूँ। मुझे दलील की जरूरत नहीं है, मुझे मौजिज़े की जरूरत नहीं है, मुझे सबूत की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही मान लेता हूँ। मक्के का ताजिर कामयाब हो गया, जिसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त में काबतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर गमगीन आंखों के साथ और पुरनम आंखों के साथ रब्बे जुल जलाल के और अपने दाता के हुजूर में अल्लाह के हबीब दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि अम्र इब्न हिशाम औ बि उमर इब्न अल-खत्ताब। ए मेरे मौला, इस्लाम को तक़वियत की ज़रूरत है, ये तना तो निकला है, इसको मजबूत तनावर दरख्त बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए मेरे मौला तेरे सामने दो बंदों का मैं नाम पेश करता हूँ, तुझे जो पसंद हो वो दे दे। एक हिशाम का बेटा अम्र है, एक खत्ताब का बेटा उमर है। अल्लाह ने दोनों के दिलों को जांचा, दोनों के दिलों को परखा। अल्लाह ने देखा कि उमर का दिल साफ है, उमर का दिल इस काबिल है कि तौहीद की अमानत संभाल सकता है, इश्क़े रिसालत का परवाना बन सकता है और नबी के दीन की खातिर अपनी जान को भी लगा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उमर को पास कर दिया और अम्र इब्न हिशाम को फेल कर दिया। खुदाई इंतखाब है, अल्लाह की तरफ से इंतखाब होता है। मक्का का एक बहुत बड़ा रईस है, बहुत बड़ा मालदार दौलतमंद है और बहुत बड़ा सेठ है, उमैया इब्न खल्फ उसका नाम है, वो मक्का मुकर्रमा का रहने वाला है। लेकिन ये मालदार दौलतमंद फेल हो गया और एक मक्के का भी नहीं है, अरब का भी नहीं है, अजम का रहने वाला, हबशा का रहने वाला, वो काला कलोटा, आजाद भी नहीं है, गुलाम है, गुलाम दर गुलाम है, शक्ल भी ज्यादा अच्छी नहीं है, अल्लाह ने जैसी शक्ल दी वैसी शक्ल का बंदा है। लेकिन क्या हुआ, न माल है न दौलत है, कुछ नहीं है, लेकिन इम्तिहान देने के लिए आया तो 100 में 100 नंबर लाकर कामयाब हो गया और वो हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये खुदाई इंतखाब है। कोई बंदा अपनी मर्जी से सहाबाए किराम की फहरिस्त में दाखिल नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह वाले फरमाते हैं, सारे गौस कुतुब अब्दाल जितने भी वलियों के बड़े बड़े दर्जात हैं, सारे के सारे जमा हो जाए। जब से अल्लाह ने कायनात बनाई है, जब तक कायनात रहेगी, जितने औलिया अल्लाह दुनिया के अंदर आए और आएंगे, सारों को जमा कर दिया जाए, सहाबाए किराम की जूती पर लगने वाली धूल के बराबर भी नहीं हो सकते। सहाबा सहाबा है, सहाबा किसको कहते हैं? सहाबा उसको कहते हैं जिस पर मोहम्मद की नजर मोहब्बत वाली पड़ी हो। भला दुनिया में सहाबा के बगैर कोई ऐसा है जिस पर मोहब्बत की नजर अल्लाह के हबीब की पड़ी हो? ये शान है सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हमने सहाबाए किराम के दिलों का इम्तिहान लिया और उनके अंदर हमने तक़वा ही पाया, खुदा का खौफ पाया, नबी का इश्क पाया, दीन की कदर पाई, लिहाजा हमने उनको चुन लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंतिखाब। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, व अलज़महुम कलिमतत तक़वा व कानू अहक़्क़ बिहा व अहलहा। हमने सहाबाए किराम के दिलों के ऊपर तक़वा की मोहर लगा दी, मोहर लगा दी, सील लगा दिया है कि अब इस दिल के अंदर निफाक नहीं आ सकता, इस दिल के अंदर कुफ्र नहीं आ सकता, इस दिल के अंदर शिर्क नहीं आ सकता, इस दिल के अंदर नाफरमानी नहीं आ सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं। तो बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, सहाबाए किराम के बड़े बड़े मकामात हैं और सहाबाए किराम ने जो कुर्बानियाँ दी हम तस्वुर में भी नहीं ला सकते, हम सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने दी है। लिहाजा सहाबाए किराम की अज़मत हमारे दिल में हो और उनकी कदर हमारे दिल में हो। इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल हमें अब बात पूरी समझ में आ रही है। मेरे महबूब नबी ने फरमाया, असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह से हैं। वाक़ियतन हर सहाबी ने वो कुर्बानी पेश की है कि दुनिया हैरान है। जब से दुनिया बनी है क़यामत तक ऐसी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। अदना से अदना सहाबी ने जो कुर्बानी पेश की है कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता।
یہ صحابہ کرام کا جگر تھا. اللہ نے ان کو چنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے تھا اور آقا کے دین کی حفاظت کے لیے تھا. اس لیے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے کہ عقل حیران ہے, دنیا حیران ہے, اور یہ کارنامے آج تک ہمیں سمجھ میں نہیں آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں, اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, لشکر کے امیر ہیں, ان کے بھائی ہیں ہشام بن عمرو, وہ بھی مسلمان ہیں, وہ شہید ہو گئے. ایسے دو پہاڑوں کے درمیان میں کافر گھس گئے. اب وہاں پر ایک ایک بندہ جا سکتا تھا. حضرت ہشام بن عمرو شہید ہو گئے اور ان کی نعش وہاں گر گئی. اب راستہ رک گیا, اب مسلمان آگے کیسے بڑھے. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے بھائی کی جان تو علیین کے اندر چلی گئی, بس اس کا ناشا ہے, ایک طرف نبی کا دین ہے, ایک طرف میرا بھائی ہے, گھوڑے دوڑا دو, میرے بھائی کو کل قیامت کے دن اللہ چتھڑوں والا کھڑا کرے گا, یہ مجھے منظور ہے. نبی کا کلمہ مٹ جائے اور نبی کا دشمن خوش ہو جائے یہ مجھے منظور نہیں ہے. بہت لمبا واقعہ ہے لیکن وقت ہو رہا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.